میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے اور پاکستان کا جو میڈیا ہے، تو یہ ان دونوں میں ایتھکس کا اتنا زیادہ زمین و آسمان کا فرق کیسے ہے؟ یعنی پاکستانی میڈیا میں ایسا کیا رول پلے ہو رہا ہے کہ جو ہمارے صحافی ہیں وہ واقعی میں جرنلزم حقیقی جرنلسٹ کر رہے ہیں اور ایتھکس کو نہیں بھول رہے، چاہے اس میں حب الوطنی کا بھی عنصر ہے تو کہیں نہ کہیں مثبت رپورٹنگ بھی دیتے ہیں اور کوئی اور بات بھی کرتے ہیں، لیکن انڈیا میں لگتا ہے شاید کرائٹیریا یہی ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے وہ ان کے چینل پہ آگے بات کر سکتا ہے۔ انڈین میڈیا میں جو ایک تو وہاں ان کے جو اینکرز ہیں جو مشہور ہیں اس حوالے سے کہ وہ ہمیشہ سے ایک جنگ کا ماحول بنانے میں انہوں نے اس وقت بھی کردار ادا کیا، اور عمومی طور پر بھی پاکستان کے خلاف وہ جو آگ ہے وہ گلتے رہتے ہیں، وہ مشہور ہے۔ لیکن اس جنگ کے دوران کچھ جو پروفیشنل جرنلسٹ تھے، بھارت کے صحافی تھے، جن کی پہچان ڈیفرنٹ تھی، ان کی ڈیفرنٹ سوچ تھی اس کے حوالے سے، اتھینٹسٹی کے حوالے سے، تو ہم نے دیکھا کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے اسی میں بہ گئے اور ایکسپوز ہو گئے۔ ان کو یہاں کا جو پاکستان کے حوالے سے شاید زیادہ معلومات نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسی ایسی خبریں جو ہے وہ دی، ایسی ایسی سٹوریز جو ہے اس وقت دی کہ جس کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہو گئے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کیا۔ جہاں تک آپ نے ایتھکس کی بات کی، ایتھکس تو پھر یہی ہے نا کہ جو بات آپ کرتے ہیں، آپ ایز اے جرنلسٹ آپ نے خبر دینی ہے، آپ نے سٹوری کرنی ہے، اس پہ تجزیہ کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ 24/7 آپ جو ہے وہ آگ کے شعلے بھڑکاتے رہیں کہ بس ابھی نہیں تو ابھی۔ اب وہاں کے بہت سارے، اب کیا نام لینا ہے ان کے، کہ بہت سارے اینکرز، بہت سارے ٹی وی چینلز پہلگام واقعہ ہونے اور جو یہ جنگ شروع ہونے تک اس کے درمیان کا جو وقت تھا، آپ وہاں اس کو مانیٹرنگ بھی، پاکستان میں مانیٹرنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم بھی دیکھتے رہے کہ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہر صورت میں یہ جنگ چھڑے ہی چھڑے، وگرنہ پاکستان کی جانب سے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرانے کی جب آفر کی گئی تھی، کہا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس قسم کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ ہوں تو اس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، اور پاکستان نے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ لیکن کیونکہ بھارت پر وہ جنگی جنون جو ہے وہ تھا، اور 2019 آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی اس قسم کا جو بھارت نے مس کیلکولیشن ان کی تھی، انہوں نے کیا، اور اس کا بھرپور جواب ان کو ملا، لیکن 7 سال انہوں نے اسکول سے گزار لیے، لیکن 7 سال کے بعد دوبارہ وہی کیا۔ اب کی بار بہت زیادہ اور زبردست رسپانس ان کو ملا۔ اور ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کر دوں، جنگوں کے اس ماحول میں جو فیصلہ سازی کی قوت ہوتی ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس کا جو کریڈٹ ہے، جو پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو ضرور ہمیں دینا ہوگا، آرم فورسز کی قیادت کو دینا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ منٹس بلکہ سیکنڈز کی گیم ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی ٹائم جو میرے خیال میں 9-10 مئی میں جب پاکستان نے حتمی طور پر اٹیک کیا بھارت پہ، تو مجھے یاد ہے تقریباً 3:17 تھے، تو جب جو ہے وہ یہاں پہ بھارت نے کوئی ڈرونز بھیجے پاکستان میں، تو DGISPR آئے ٹی وی چینل پر، چند سیکنڈ تھے، تو انہوں نے کہا اب ہمارا رسپانس آپ دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد یہ بنیاد المرصوص جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو وہ جو فیصلہ سازی ہے وہ بھی بڑی بروقت تھی اور بڑی پاورفل تھی، اور اس کے نتائج بھی آئے، تو وہ ان کا کریڈٹ بھی بنتا ہے یقینی طور پہ۔ تو یہ ملٹیپل فیکٹرز مل کر جو وہ انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ یہ جنگ جتوائی۔ اس پوری جنگ کے بعد، جیت کے بعد ثاقب بھائی، جو خطے کا توازن تبدیل ہوا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور ابھی حالیہ ایران امریکہ جنگ کا بھی ہم ذکر کریں گے، تو اس میں تو واقعی میں پاکستان کی جتنی واہ واہ ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے مودی کو جو ہے وہ چلو پر پانی نہیں مل رہا، ورنہ وہ اب تک ڈوب چکا ہوتا۔ بالکل، یہ جو ایران امریکہ جنگ نے بھی بہت کچھ لوگوں کے ذہن تبدیل کر دیے ہیں۔ آپ نے بھی کچھ لوگوں کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، اور ہمارے اندر بھی مزید کلیئرٹی آئی ہے۔ ہمیشہ سے ہم یہ سوال کرتے تھے، اٹھاتے تھے کہ ڈیفنس پرپز کے لیے آپ اتنی بجٹنگ کر رہے ہیں، اتنا اکوپمنٹ ہے، یہ وہ کیا ضرورت؟ ایون کچھ لوگ تو جو ہماری جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی اس کے حوالے سے بھی تنقیدی بات کرتے تھے۔ لیکن ایران امریکہ جنگ نے
پہلے پاک بھارت جنگ نے جو کیونکہ بھارت جو ہے اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو دنیا مختلف انداز میں دیکھ رہی ہوتی کیونکہ پاک بھارت جنگ جیسے ہی چھڑی تو پوری دنیا ہل کے رہ گئی کہ دو ایٹمی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو یہ اگر لڑیں گی جنگ آگے بڑھے گی تو پوری دنیا کا نقصان ہوگا. اسی طرح ایران امریکہ جنگ میں دیکھیں کہ ہماری جو گلف کنٹریز ہیں ان کے پاس ان کی معیشت دیکھیں, ان کا گروتھ ریٹ دیکھیں, ان کا وہاں پہ خوشحالی دیکھیں, وہاں پہ ورلڈ وائڈ سے دنیا آ رہی ہے, انویسٹر آ رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک چیز کی کمی نے ہر چیز کو ایکسپوز کر دیا اور وہ تھا ان کا ڈیفنس. اور جو ڈیفنس نہ ہونے سے, ایک ڈیفنس پاور نہ ہونے سے, مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ایکسپوز کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران امریکہ جنگ میں یہ چیز بھی جو ہے وہ بہت سامنے آئی ہے اور بہت سارے لوگوں کے اندر انکلوڈنگ می کے ہمارے اندر کلیئرٹی آئی ہے کہ بھائی باقی چیزیں تو چلتی ہی رہیں گی لیکن ڈیفنس کے لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے پاورفل ہونا ضروری ہے.